نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، ذی القعدہ کا مقدس مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم نازل فرمایا تھا۔ حجاب کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ الہ العالمین نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جس کام سے منع کیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے، اگرچہ ایک دو دفعہ کرنے سے یا ظاہری طور پر وہ برائی معلوم نہیں ہوتی، لیکن شریعت کا یہ اصول رہا ہے کہ شریعت علت اور اسباب کے اوپر پابندی لگاتی ہے تاکہ برائی کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے۔ ایک دو مثالوں سے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ شریعت کے اندر تصویر کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ تصویر بے جان چیز ہے، اس نے کسی کا کیا نفع کرنا ہے یا کیا نقصان کرنا ہے، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ جب ہم شرعی احکام پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کر شرک کا سبب بن جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو تصویر کی کہیں نہ کہیں پوجا کی جاتی ہے، اگر تصویر کی نہیں کی جاتی تو مجسمہ کی پوجا کی جاتی ہے، اور جب اس تصویر کی حرمت اور اس تصویر کی قباحت ہم مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے مسلمان بھائی جو اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ تصویر اللہ نے کیوں حرام کی ہے، اپنی دکانوں کے اندر، اپنی فیکٹریوں کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر تصویر لٹکا کر رکھتے ہیں، یا تو والدین کی لٹکا کر رکھتے ہیں محبت کی خاطر، اور یا کسی ولی اللہ کی، اللہ کے ولی کی تصویر محبت کے لیے یا برکت کے لیے رکھتے ہیں، اور یہی شرک کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ یہی محبت جب پروان چڑھتی ہے تو شرک کی صورت اختیار کرتی ہے، اور اسی سے دنیا میں شرک پھیلا ہے۔ تو اس شرک کے پھیلنے کی جو وجہ اور سبب تصویر بنی ہے، تو اللہ رب العالمین نے تصویر پر پابندی لگا دی، تصویر کو حرام قرار دے دیا۔ ایسے ہی سود کو الہ العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا،
اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم ایک سرسری جائزے کے طور پر دیکھیں تو خرید و فروخت سے بھی ہمیں مال حاصل ہوتا ہے اور سود سے بھی ہمیں مال و دولت ملتا ہے، لیکن الہ العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ احل اللہ البیع، خرید و فروخت، تجارت، لین دین، کاروبار یہ حلال ہے، وحرم الربا، اور سود حرام ہے۔ تو سود کو حرام کہنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ سود کے اندر دوسرے کا مال غصب کرنا آتا ہے یا اپنے حق سے زیادہ انسان دوسرے کا مال لیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس علت کو سامنے رکھتے ہوئے سود کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب حرام قرار دی گئی، کس وجہ سے؟ حالانکہ شراب یا تو انگور سے بنتی ہے یا کھجور سے بنتی ہے، کھجور بھی حلال ہے، انگور بھی حلال ہے، کھجور بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، انگور بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، لیکن ان دونوں سے حاصل ہونے والی شراب اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ شراب کے اندر جو وجہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب کے اندر نشہ ہے، اور شراب ایک ایسا مشروب ہے جس کو پینے کے بعد انسان کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہوا کرو۔ کس وقت تک نماز نہ پڑھو؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آنے لگ جائے جو بات تم اپنے منہ سے کر رہے ہو، یعنی اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جاؤ۔ تو ان جو بھی چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں ان سب کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی وجہ سے حرمت کو لازم قرار دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ایسے ہی کتب کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین زمانہ کے اندر کتے کو مار دینا یہ شریعت کا حکم تھا، جیسا آج کے دور میں سانپ کو مار دینے کا حکم ہے۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایک علت تھی کہ ان لوگوں کو دلوں کے اندر کتے کی محبت اتنی زیادہ بس چکی تھی کہ الہ العالمین نے وہ محبت کھرچ کر نکال دی، اور اگر کتے کی محبت آج کے اس دور میں دیکھنی ہو تو جو لوگ کتوں کی لڑائی کرواتے ہیں، اگرچہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، غلط کام ہے، حرام کام ہے، اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے، لیکن محبت کا ایک انداز سمجھا رہا ہوں کہ کتے سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جو لوگ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں ذرا جا کر ان کا شوق دیکھو، وہ اپنے لیے اتنا بندوبست نہیں کرتے جتنا کتے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر ان کے بوڑھے والدین چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں ان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی اس کتے کی کرتے ہیں۔
اور اگر اس کا مزید مفہوم سمجھنا ہو تو یورپین معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ کتے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے والدین سے کم محبت کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ کتے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین زمانے میں تھی. اللہ رب العالمین نے اس محبت کو نکالنے کے لیے حکم دے دیا کہ کتے کو مار دو. جب یہ محبت کم ہوئی تو اس حکم کے اندر بھی تخفیف آ گئی اور صرف کالے کتے کو مارنے کا حکم باقی رہ گیا. اور جب کتے کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے بالکل نکل گئی تو اللہ رب العالمین نے کتے کو مارنے سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ایسا کتا جو نقصان نہیں دیتا اس کو نہ مارو. لیکن یہی کتا اگر نقصان نہیں بھی دیتا تھا تو مارنے کا حکم تھا. علت یہ تھی کہ اس کی محبت انسان کے دل کے اندر تھی اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الہ العالمین نے شریعت کے جتنے بھی احکام بتائے ہیں، جن جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے. اللہ رب العالمین نے ان اسباب کی وجہ سے اس چیز کے اوپر، اس کام کے اوپر پابندی لگائی ہے. ایسے ہی ایک حجاب کا حکم بھی ہے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہماری گلی کے اندر، محلے کے اندر، ساتھ والے گھر کے اندر وہی بہنیں ہیں، وہی بیٹیاں ہیں، وہی مائیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھیں. گھر میں ماں ہے، اگر اس پر محبت کی نگاہ ڈالیں گے اللہ رب العالمین ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن یہی نگاہ جب غیر محرم پر پڑے گی تو الہ العالمین اس پر عذاب دیں گے. تو وہی عورت ہے لیکن حکم کیوں بدل گیا؟ اس کی علت اور ایک وجہ ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا نظام زندگی دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے جس کا لباس بھی پاک ہو، جس کا بدن بھی پاک ہو اور جس کی سوچ بھی ایسے ہی پاک ہو. جس طرح لباس پاک رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ نماز تب پڑھنا جب لباس پاک ہوگا، ایسے ہی الہ العالمین نے حکم دے دیا کہ اپنی سوچ کو بھی ایسے ہی پاک رکھنا، اپنے خیالات کو بھی ایسے ہی پاک رکھنا. الہ العالمین سوچ اور خیالات کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، کسی کی طرف دیکھو ہی نہیں. جب دیکھو گے ہی نہیں تو خیال ہی نہیں آئے گا. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں.
وہ بھی اپنی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور اس سے مقصد انسان کا کردار پاک ہو، انسان کا اخلاق پاک ہو، اور انسان کی سوچ پاک ہو۔ اگر پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، حجاب کا اہتمام نہیں ہوگا، تو حجاب کی ضد فحاشی آتی ہے، عریانی آتی ہے، اور حجاب کا تعلق عقل سے ہے اور فحاشی کا تعلق کم عقلی سے ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ہم انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل رکھی ہے، عقل مند ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو ہم میں سے کوئی مرد بھی کسی غیر عورت سے بات تک نہیں کرتا، راستے میں جاتے ہوئے حال حوال نہیں پوچھتا، کوئی اور گپ شپ تو بہت دور کی بات، الحمدللہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہتے ہیں۔ بدنگاہی کرنا یا کسی سے غلط بات کرنے کا تصور نہیں ہے، یہ ایک عقل کا تقاضا ہے۔ اور اگر کہیں پر کوئی شیطان کے ولغلانے میں آ کر کوئی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو پورا معاشرہ اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو غلط سمجھتا ہے۔ لیکن یہی اللہ رب العالمین کی کم عقل مخلوق حیوان جو ہیں یہ آزاد ہیں، جہاں مرضی گھومتے پھریں، جس کے ساتھ مرضی تعلقات بنائیں، جس کے ساتھ مرضی رہیں، ایک دن ایک کے ساتھ رہیں، دوسرے دن دوسرے کے ساتھ رہیں، کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، کوئی ان کو برا بلا نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو الہ العالمین نے عقل نہیں دی، جب عقل نہیں دی تو ان کے ذمے حیا بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو عقل سے نوازا ہے تو عقل کا لازمی تقاضا حیا بھی ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ اب اگر کوئی انسان پردے یا حیا کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے یا اس کو برا بلا سمجھتا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس انسان کے اندر الہ العالمین نے جو عقل والی اور حیا والی صفت رکھی تھی وہ بگڑ چکی ہے۔ اس کے اندر الہ العالمین نے قدرتی طور پر جو حس رکھی تھی وہ حس اس کی بگڑ چکی ہے۔ جیسے ایک انسان جب تندرست ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، تو وہ کھانے میں ہر چیز کھا سکتا ہے، اس کا اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بعض چیزوں سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم میں سے ہر انسان کے مشاہدے کی بات ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایک عام پی جانے والا مشروب چائے ہے، جب انسان صحت مند ہوتا ہے وہی چائے ہمیں لذیذ محسوس ہوتی ہے، لیکن جب انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اسی چائے کا ذائقہ ہمیں لذیذ محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ وہی چائے ہے، اس کا ذائقہ نہیں بدلا۔ کیا چیز بدلی ہے؟ ہمارے اندر کی حس بدل گئی ہے، چائے وہی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں جس اخلاق کے ساتھ، جن صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے
وہ ہمارے بگڑے نہیں ہیں، تو حجاب کا حکم ہمیں ویسے ہی لذیذ لگے گا، ویسے ہی اچھا لگے گا۔ اور اگر ہماری حیا والی صفت خراب ہو گئی ہے تو یہ پردے کا حکم ہمیں ایسے ہی برا لگے گا جیسے بیمار آدمی کو چائے اچھی نہیں لگتی، چائے ہوئی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ایسے ہی حجاب اور پردہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اگر کسی کو سکون نہیں ملتا تو حکم کے اندر خرابی نہیں ہے، انسان کی فطرت غلط ہو گئی ہے، وہ انسان اپنی فطرت کو خراب کر بیٹھا ہے جس کو حجاب اور پردے کا حکم اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ جو ہمارے بہانے ہوتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ جو حکم آ گیا بس مان لیا، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کچھ بھی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس ماننا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں نابینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے پردہ نہیں کیا، وہیں بیٹھی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افعم یا وان، کہ یہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو جہاں پر الہ العالمین اپنے پیغمبر کو ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں ایسا حکم دے رہے ہیں کہ ایک صحابی آتا ہے اور اللہ کے رسول اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ پاکیزگی اور ہماری اخلاق کی وہ عمدگی آج کے دور میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم پردے کو اور حجاب کو معمولی سمجھیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری فطرت غلط ہے، ہم خود غلط ہیں، اللہ کا یہ حکم اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔